بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں حماس ترجمان ابو عبیدہ کی تصاویر لہرا دی گئیں۔ امریکہ سمیت دنیا کے 40 ملکوں کے 120 سے زائد شہروں میں لاکھوں لوگوں کا احتجاج۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج۔ 4 لاکھ لوگوں نے امریکہ میں احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ پوری دنیا میں لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے، غزہ کے نہتے مظلوم مسلمانوں کا قتل عام بند کرو۔ امریکہ برطانیہ اسرائیل کو مدد دینا بند کرو۔ امریکہ نے یمن پر حملے کے لیے سلامتی کونسل سے کوئی اجازت نہیں لی۔ امریکہ برطانیہ کا یمن پر حملہ بحیرہ احمر میں بدامنی کو ہوا دے رہا ہے۔ امریکہ کے حملے میں عام لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب کا بیان۔ اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد بھی باز نہیں آئے گا، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عالمی عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے بعد باز نہیں آئے گا۔ غزہ میں جنگ جاری رکھی جائے گی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیگ میں عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں ہونے والی اسرائیل کی نسل کشی پر جنوبی افریقہ اور اسرائیل کے دلائل سنے گئے، تاہم ابھی عالمی عدالت کو اس مقدمے میں حتمی فیصلہ سنانا باقی ہے۔ عالمی عدالت کے فیصلے سے قبل ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی بھی عدالت یا فوج اسرائیل کو نہیں روک سکتی۔ چین کا فلسطینی ریاست سے متعلق اہم مطالبہ۔ چین نے آزاد اور مکمل خود مختار ریاست فلسطین کا مطالبہ کر دیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب سے ایک نیوز کانفرنس میں اعلیٰ چینی سفارتکار کا کہنا تھا کہ 1967 کی سرحدوں پر مشرقی یروشلم کے ساتھ ایک آزاد مکمل خود مختار ریاست فلسطین کے قیام پر زور دینا ضروری ہے۔ دونوں وزراء کی طرف سے ایک مشترکہ بیان میں تشدد کی تمام کارروائیوں، شہریوں اور شہری اداروں کو نشانہ بنانے، قتل اور نشانہ بنانے کے فوری خاتمے پر زور دیا گیا۔ مالدیپ کا بھارت کو اپنی فوجیں 15 مارچ تک واپس بلانے کا الٹیمیٹم۔ مالدیپ کے صدر محمد محضو نے بھارتی فوجوں کو 15 مارچ تک واپس اپنے ملک جانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق مالدیپ کے نومنتخب صدر نے یہ انتباہی بیان چین کے دورے میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے واپسی کے چند روز بعد جاری کیا۔ مالدیپ کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈاکٹر محمد محضو اور ان کی کابینہ کی پالیسی کے مطابق مالدیپ میں اب بھارتی فوجیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ مالدیپ چھوڑ کر بھارت واپس جائیں۔ امریکہ نے یمنی حوثیوں سے متعلق خفیہ پیغام ایران کو پہنچا دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کے مستقبل سے متعلق اہم خفیہ پیغام ایران کو بھیج دیا گیا ہے۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حوثیوں نے اپنے ساتھیوں کی امریکی حملوں میں مارے جانے پر سخت رد عمل کی دھمکی دی تھی۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیے گئے تھے، جس کے جواب میں امریکہ نے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں 5 حوثی جنگجو شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ جنگ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر جاری بیان میں کہا ہے کہ جنگ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ فلسطینی خبرسا ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی کا دورہ کرتے ہوئے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 100 دنوں کی بڑے پیمانے پر اموات، تباہی، بے گھری، نقصان اور بھوک ہمیشہ مشترکہ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ عالمی عدالت میں اسرائیل نے فلسطینی نسل کشی کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر درخواست پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی پر سماعت میں اسرائیل اپنی ڈٹائی پر قائم رہا۔ اسرائیل نے عالمی عدالت میں غزہ میں ہونے والی معصوم خواتین اور بچوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار جدوجہد آزادی فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو ٹھہراتے ہوئے جنگ جاری رہنے کا عندیہ دے دیا۔
اسرائیل غزہ سے اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنے لگا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنی حکمت عملی کو وسیع فضائی اور زمینی کارروائی سے بدل کر مزید ٹارگٹڈ حملوں پر مشتمل کر دیا۔ اس اخبار کے مطابق اسرائیلی حکام نے اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ خفیہ بات چیت میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی کارروائیوں کا عبوری مرحلہ جنوری کے آخر تک ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی حکام کے اس دعوے پر سوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن گزشتہ رات غزہ جنگ میں اضافے کو روکنے کے ایجنڈے کے ساتھ مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ بھارت کا کم فاصلے تک زمین سے فضا میں مار کرنے والے آکاش میزائل کا کامیاب تجربہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ تجربہ بھارت کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے اڑیسہ کے انٹیگریٹڈ ٹیسٹنگ رینج چاندی پور سے کیا گیا۔ ٹیسٹنگ کے مطابق بہت کم اونچائی پر تیز رفتار فضائی ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ کینیڈا میں سردی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کینیڈا کے صوبہ البرٹا کے شہر ایڈمنٹن میں سردی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ایڈمنٹن میں -42 ڈگری درجہ حرارت ہے جبکہ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ -53 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سخت ترین موسم اور شدید برفباری کی وجہ سے سینکڑوں فلائٹس متاثر ہو چکی ہیں۔ البرٹا ایسوسی ایشن کو صرف 3 روز میں 10,000 سے زائد سڑکوں پر گاڑیوں کی مدد کے لیے کال موصول ہوئی۔ محکمہ موسمیات کینیڈا نے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ صرف چند منٹوں میں انسانی جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی حمایت جنوبی افریقہ نے کپتان تبدیل کر دیا۔ جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کپتان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے فلسطین میں مظالم اور جارحیت کی حمایت کرنے اور اسرائیل کی حمایت کرنے پر انڈر 19 کے کپتان کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ کرکٹ بورڈ نے کپتان کی حمایت پر ممکنہ احتجاج اور ٹورنامنٹ سے متعلق خطرات کے بارے میں اپنے خدشات کا حوالہ دیا۔ 50 سال تک بغیر چارج کیے چلنے والی بیٹری تیار۔ چینی کمپنی نے ایک ایسی بیٹری تیار کر لی جو چارجنگ یا مرمت کے بغیر ہی 50 سال تک بجلی پیدا کر سکتی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی کمپنی بیٹا وولٹ کے مطابق اس کی تیار کردہ نیوکلیر بیٹری جوہری توانائی کی مختصر کاری کا پہلا نمونہ ہے۔ سکے سے چھوٹے حجم کے اس ماڈل میں 63 نیوکلیر آئسوٹوپس رکھے گئے ہیں۔ لال حویلی سے عمران خان کی تصاویر اور پی ٹی آئی کے پرچم اتار دیے۔ عام انتخابات 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف امیدوار اتارنے کے بعد لال حویلی سے عمران خان کی تصاویر ہٹا دی گئی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے راولپنڈی شہر کے دونوں حلقوں سے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے انکار کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں اپنے 2 امیدوار میدان میں اتارے ہیں جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ سردی کی لہر اور دھند کا راج برقرار، موٹر ویز بند، مزید کئی پروازیں منسوخ۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید دھند برقرار ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سردی کی شدت میں اضافے اور دھند کے برقرار رہنے سے لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے جبکہ سردی کی شدت بھی برقرار رہے گی۔ سعودی شاہی خاندان دنیا کا امیر ترین اور طاقتور خاندان قرار۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان نے دولت مندی میں دنیا کے تمام خاندانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شاہی خاندان 1.4 کھرب ڈالر کے ساتھ دنیا کا سب سے امیر ترین خاندان بن گیا۔ عالمی ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں سعودی رائل فیملی کی دولت برطانوی بادشاہ شاہ چارلس کے خاندان سے تقریباً 16 گنا زیادہ بتائی ہے۔ غزہ جنگ کے 100 روز مکمل، بمباری سے مزید سینکڑوں فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ غزہ جنگ کے 100 روز مکمل ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 135 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,700 جبکہ 60,000 سے زائد زخمی ہیں۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رفح کراسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی حملے میں بھی 2 سالہ بچی سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں الاقصی ہسپتال کے قریب دھماکوں اور شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ عام انتخابات ملتوی کروانے کی ایک اور قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع۔ یہ قرارداد فاٹا سے آزاد سینیٹر ہلال الرحمان نے جمع کروائی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شدید سردی اور برف باری خیبر پختونخوا میں شہریوں کو سازگار ماحول میں ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے۔ امیدواروں کو الیکشن مہم چلانے میں بھی بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی خدشات کے باعث امیدواروں کو دہشت گردوں کے حملوں کا خدشہ ہے۔ صوبے کے ووٹرز اور امیدواروں میں احساس محرومی ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر سابق کرکٹر کی جانب سے مسجد الحرام کی تصویر شیئر کی گئی۔ تصویر میں عرفان پٹھان کو عمرے کی سعادت حاصل کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عرفان پٹھان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ بلے کے نشان کے لیے ایک بار پھر درخواست دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم عوام پاکستان پارٹی نے عام انتخابات 2024 کے لیے ایک بار پھر بلے کے انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ ہم عوام پاکستان پارٹی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 28 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ بلے کے انتخابی نشان کا کیس زیر سماعت ہے، اس لیے یہ نشان کسی دوسری سیاسی جماعت کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔